بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے اور ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے اور ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں سچے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو برائی اور معصیت کا ارادہ کرے اور جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جا تو وہ رک جائے، باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ذکر فرمائی کہ وَإِذَا ذُكِّرَ تَذَكَّرَ، کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت حاصل کر لے، نصیحت کو قبول کر لے۔ یہ مومن کی خوبی اور اچھائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نصیحت کرنے والے پر تنقید کرنا شروع کر دے اور اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دے تو یہ طرز عمل بڑا ہی خطرناک ہے۔ مثلا نصیحت کرنے والے کو یہ کہنا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، پہلے تو اپنے آپ کو درست کر پھر مجھ سے بات کرنا۔ اس قسم کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ جملے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلام میں سے، باتوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے کہے اللہ سے ڈر جا تو آگے سے وہ جواب دے علیک نفسک، پہلے اپنے آپ کو سنبھال، پہلے خود کو دیکھ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو اس لیے نصیحت کرنے والے پر ناراض ہونے کی بجائے اور اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے یا اس کو باتیں سنانے کی بجائے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی ہوئی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری خیرخواہی کر رہا ہے اور ہمارے اخروی فائدے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ وباللہ التوفیق۔